الدین الخالص۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 2 مقام پر دیا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا یہ نظام، زندگی اور موت کا یہ سسٹم اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ ہمارے زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اس لیے کی تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا، اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا، یہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جن کے زندگی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، ایک زمانے میں یہ مکہ کے اندر غلام بن کر کے آئے تھے، غلام بن کر کے آئے تھے، بالکل غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل فقیر تھے، قلاش تھے۔ مکہ میں رہ کر کے انہوں نے تجارت شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں بہت برکت دی، ان کے پاس اچھا خاصا مال ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی خواہش انہوں نے بھی ظاہر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے، یہ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں، اور ہجرت کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان تیار کیا، اپنی سواری کو تیار کیا، جو کچھ کمایا تھا سارا ساز و سامان لے کر کے جانے لگے۔ اب جب جانے لگے تو مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کہا کہ جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس کیا تھا؟ بالکل فقیر تھے، قلاش تھے، یہ مال تم نے ہمارے درمیان رہ کر کے کمایا ہے، اب چاہتے ہو کہ یہ مال لے کر کے محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر تمہیں جانا ہے تو اکیلے جاؤ، یہ مال جو کمایا اس کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی قربانی تھی، زندگی بھر کی وہ ساری کمائی اس کو چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، کہا کہ یہ ساری کمائی تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، اپنے زندگی کی وہ ساری کمائی ان کفار مکہ کے حوالے کر دی۔ جب مکہ سے نکلے تو بالکل خالی ہاتھ مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی گئی، سارے معاملات آپ کو بتلا دیے گئے۔ آپ نے حضرت صہیب کو گلے لگا لیا، گلے لگانے کے بعد سب سے پہلا آپ نے جملہ کیا کہا؟ ربحت البیع، اے صہیب بڑے فائدے کا تم نے سودا کیا ہے، تم نے سب کچھ لٹا کر کے دین اسلام کو ترجیح دی، اپنے نبی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، بہت گھاٹے، یہ بہت فائدے کا سودا ہے، یہ بہت فائدے مند تم نے تجارت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ جو دین اسلام کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے۔
اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، اور صحابہ اکرام نے اس کی مثال پیش کر کے دکھلائی، صحابہ اکرام نے اس کی مثال پیش کر کے دکھلائی۔ آج ہم اور آپ اپنے زندگی کا جائزہ لیں، ہم کتنا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور کتنا عمل ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو آج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہمارے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے، ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹنے نہیں چاہیے، ہمارے اپنے ہم سے دور نہ ہو، اللہ رب العالمین اگرچہ ناراض ہو جائے۔ یہ آج ہمارے زندگی کی سچویشن ہے، یہ آج ہماری زندگی کا حال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے پاس ایک خط لکھا، کہا کہ ام المومنین آپ مجھ کو ایک نصیحت کیجئے، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيْهَا، اور کہا کہ نصیحت ایک مختصر سی کیجئے، بہت لمبی نصیحت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ جو کہ خلیفہ تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نصیحتیں مانگا کرتے تھے۔ آج جو لوگ حضرت امیر معاویہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے صحابہ اکرام کے سامنے؟ صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، ان کے اوپر انگلی اٹھانے کی حیثیت کیا ہے؟ جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اوپر، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک تابعی، بڑے نیک انسان تھے، ان کی خلافت جو تھی بڑی عدل و انصاف والی خلافت اور حکومت مانی جاتی تھی۔ مخالفین بھی مخالفین بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ بڑا عادل حکمراں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ ایک صحابی ہے، ایک تابعی ہے، ایک صحابی اور ایک تابعی کے درمیان کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ صحابی جو ہے اس کے اوپر بے شمار الزامات اسی زمانے میں لگا دیے گئے، لیکن جو عمر بن عبدالعزیز جو تابعی کی شخصیت ہے، یہ بالکل متفق علیہ شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ بتائیے کون افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا؟ جو جواب دیا وہ اہل حدیث کا عقیدہ، وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جنگ میں شرکت کی ہے، اس جنگ میں ان کے ناک میں جو مٹی گئی ہے، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ان کے ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے ایک صحابہ کے سلسلے میں، ایک صحابی کے سلسلے میں۔ صحابہ اکرام یہ سارے کے سارے جنتی، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور اسی لیے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب میں سلف کے عقیدے کو ذکر کیا تو وہاں یہ بات ذکر کی کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی کی محبت میں ہم کمی بیشی نہیں کرتے، کسی کے محبت میں ہم کمی بیشی نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے، کسی صحابی سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان صحابی سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھیں گے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان صحابی کا ہمیشہ ذکر خیر ہونا چاہیے، ہم ان صحابہ اکرام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، صحابہ کا ہم ہمیشہ ذکر خیر کرتے ہیں۔ لِأَنَّ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ احسان مندی کا تقاضا ہے۔ اگر ان صحابہ اکرام کی شخصیات کو متہم کر دیا جائے تو یہ دین کی ساری تعلیمات پر اتہام ہے۔ صحابہ اکرام کی شخصیات پر اگر الزام لگائے جائیں تو یہ قرآن، یہ حدیث جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سب مشکوک ہو جائیں گے۔ تو یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کو جنتی قرار دیتے اور تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے۔ کہا کہ لِأَنَّ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا صحابہ اکرام سے
یہ کفر ہے، یہ سرکشی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک نصیحت کیجیے، اور نصیحت مختصر سی کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا نصیحت کی؟ کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ نے نصیحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، ایک حدیث بیان کی۔ یعنی اس زمانے میں بھی جب نصیحت کی جاتی تھی تو قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی تھی، علم و حکمت کی باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی فقیہ تھی، اپنے علم و حکمت سے کوئی بات نہیں آئی کی۔ کہا کہ معاویہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ کیا حدیث سنی ہے؟ کہا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونۃ الناس۔ کہا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کی رضامندی کی فکر ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہا کہ کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جو انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چکر میں رہتا ہے، لوگ خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا کہ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین اس سے روٹ جاتا ہے، اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت معاویہ جو وقت کے خلیفہ تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب عہدے اور منصب پر فائز ہوتا ہے اسے بہت سارے ایسے اسٹیپ لینے پڑتے ہیں، اسے لوگوں کو منہ دیکھنا پڑتا ہے، لوگ اس سے راضی رہیں، لوگ اس سے خوش رہیں، لوگ اس سے ناراض نہ ہو، اسے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے حضرت معاویہ جو وقت کے خلیفہ تھے ان کو تنبیہ کی کہ آپ حکومت اور اقتدار کے کرسی پر اگرچہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں آپ اللہ کو ناراض کر دیں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں آپ اللہ کو ناراض کر دیں۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، آج اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ہم راضی کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کیوں لوگوں کو راضی کریں؟ کیا تعریف کے چند کلمات مل جائیں، کچھ میٹھی میٹھی باتیں مل جائیں، کیا یہ ہمارے کام آنے والی ہے؟ اور آج کے دور میں تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تعریف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تعریف کرنے کے لیے بھی اس کے اندر دل نہیں ہے۔ تعریف تب کرتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، جب مر جائے گا مٹی دے لے گا، اس کے بعد کہے گا کہ بڑا اچھا انسان تھا۔ تو لوگوں کی فکر ہم کیوں کریں؟ لوگوں کی فکر کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی پرواہ کی۔ آپ نے کیسی کیسی رسم و رواج کو توڑا ہے۔ آسان کام نہیں ہوتا، معاشرے کے رسم و رواج کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کوئی چیز معاشرے میں رائج ہو گئی، معاشرے کا حصہ بن گئی، اس کو ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسم و رواج کو ختم کر کے دکھلایا۔ آپ نے لوگوں کا منہ نہیں دیکھا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو گود لیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو ایک زمانے مکہ میں غلام بن کر کے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لے لیا، گود لے کر کے ان کو آزاد کر لیا، ان کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اب جب اپنی پرورش میں لے لیا تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اس زمانے میں کوئی انسان اگر کسی کو گود لے لیتا تھا تو اس کا حقیقی بیٹا مان لیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی مسلم کلچر کے علاوہ اور دوسرے کلچر میں یہ چیز رائج ہے کہ گود لے لیا تو بیٹا بن گیا اور وہ اس کا حقیقی باپ بن گیا۔ تو حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی اپنے پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کرا دی۔ حضرت زینب جو بڑے قریش کے خاندان کی تھی، سب سے مکہ کے اندر جو سب سے اونچا اور اعلیٰ خاندان تھا قریش کا خاندان، اس سے تعلق تھا حضرت زینب کا۔
حضرت زید اگرچہ آزاد تھے لیکن غلامی کا ان کے اوپر ٹھپا لگا ہوا تھا کہ یہ غلام بن کر کے آئیں. اب جب حضرت زینب سے حضرت زید کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا, شادی نبھ نہیں پائی. حضرت زینب جو کہ اتنے بڑے خاندان سے تھی, ان کے اندر ایک برتری کا احساس تھا. وہ سوچتی تھی کہ زید یہ تو غلام بن کے آئے تھے, یہ میرے لیول کے نہیں ہے, میرے لیول کے نہیں ہے, میرے حساب کے نہیں ہے. اب دونوں میں ہر روز انبن ہوتی تھی. حضرت زید بار بار آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ زینب کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت زید کو سمجھاتے تھے, بار بار حضرت زید کو سمجھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی, کہا کہ آپ جتنا بھی سمجھا لیں, آپ جتنا بھی سمجھا لیں, یہ شادی نبھے گی نہیں. اور کیوں نہیں نبھے گی؟ یہی ریزن ہے کہ ایک انسان, علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, جو آیت سورہ احزاب کے اندر ذکر کی گئی کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پر احسان کیا, کہا اللہ نے اس احسان کو جتلایا کہ ہم نے آپ کے اوپر بھی احسان کیا اور حضرت زید کے اوپر بھی احسان کیا. اور آپ بار بار حضرت زید کو سمجھاتے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, برداشت کرو, اپنے بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو. لیکن حضرت زید بار بار شکایت کرتے تھے, طلاق تک نوبت آ گئی. کہا کہ اب میں زینب کو طلاق دے دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا کہ اب زید طلاق دے دیں گے, اور جب زید طلاق دیں گے اور حضرت زینب اپنی عدت پوری کر لیں گی, تو اب آپ نکاح کریں گے حضرت زینب سے. یہ کتنی بڑی بات تھی. یعنی اس زمانے کے کلچر کے حساب سے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اپنے بہو سے نکاح کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے. کہا کہ آپ کو ڈر تھا, آپ سوچتے تھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ واللہ احق ان تخشى, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے, اس کا زیادہ حق ہے. اللہ کی فکر کیجئے, اللہ کے رضامندی کی فکر کیجئے, لوگوں کی فکر مت کیجئے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناك, جب زید نے طلاق دے دی اور حضرت زینب نے عدت پوری کر لی, تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرایا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا, تاکہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا اس سے ایک مومن پر, یہ ایک مومن کے لیے جائز ہے. ایک مومن سے اس کے لیے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ واضح ہو جائے, یہ مسئلہ واضح ہو جائے, اس لیے ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کرایا. تو یہ رسم و رواج کو توڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے دکھلایا. آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی, آپ نے اللہ کی پرواہ کی. اور جب آپ نے شادی کی حضرت زینب سے, تو اب باتیں شروع ہو گئی معاشرے کے اندر کہ محمد نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی ایک آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ کان کھول کر کے سن لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے, آپ کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ کی ساری نرینہ اولاد یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی. جب آپ کی کوئی اولاد جوان نہیں ہوئی تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ کسی کو پال لینا, کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کرا لینا, یہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہو جاتا. یہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کا باپ وہی رہے گا جس کے ذریعے سے اس کا جنم ہوا ہے, جس کے ذریعے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور نبی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ نبی اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے آخری نبی ہے. آپ اگر رسم و رواج کو نہیں ختم کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ اللہ کے رضامندی کی فکر کی. ہم اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں, چند باتیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں. ہم کوئی بھی نیکی کریں, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں, بلکہ اللہ کے لیے کریں.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرو، عبادت میں اخلاص پیدا کر لو، حنفاء عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت میں کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نیکی کریں، ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں تو ہم لوگوں کے لیے نہ کریں بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اللہ رب العالمین کا متقی بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی تعریف بٹورنا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریف سننا مقصد نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب نے اتنا چندہ دے دیا مدرسے میں، اتنا چندہ دے دیا مسجد میں، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کی نیت سے اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنانا ہوگا، اسلاف کے طریقے کو ہم اپنائیں، اسلاف نے دین کے لیے کیا خدمت کی، وہ خدمت کا جذبہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت کر گئے اور ان ایمان لانے میں جن لوگوں نے سبقت کی، بعد میں آنے والے مومنین اگر انہی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی صحابہ اکرام کے طریقے کو اپناتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر قیامت تک آنے والے تمام مومنین مراد ہیں، قیامت تک آنے والے تمام مومنین جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو مل سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام جن کی شخصیات پر آج الزام ایک گروہ اسلام کی جانب منسوب جو کہ الزام تراشی کرتا ہے، ان کی ان صحابہ اکرام کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ اکرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کو ملنے کے بعد اب کیا حیثیت بچتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ صحابہ اکرام پر اتہام لگاتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ایک مومن کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں تو ہم اپنے قول و عمل کے اندر سچے بنیں، ہمارے قول و عمل کے اندر تضاد نہ ہو، ہمارے قول و عمل کے اندر فرق نہ ہو، ہماری زبان پر کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ ہو، ایسی ایک مومن کی صفت نہیں ہوتی، بلکہ ایک مومن زبان و عمل میں ایک طرح کا ہوتا ہے، اس کے زبان و عمل میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج جو لوگ دنیا کے اندر سچ بولتے تھے ان سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے لیے ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو زبان و عمل کے اندر ہم سچے بنے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم کو مل سکتی ہے۔ آپ صلح حدیبیہ کو یاد کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا، مکہ کے کافروں نے ان کو روک لیا، ادھر مدینہ کے اندر افواہ پھیل گئی کہ اب حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت لی، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام تھے، تمام صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اگر اس کے لیے ہم کو اپنی جان بھی قربان دینی پڑے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب صحابہ اکرام نے یہ بیعت کر لی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جان کی بازی لگانے کی بات تو کہہ دی، لیکن کیا صرف زبان سے یہ بات کہی تھی یا دل میں بھی ان کی یہی بات تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ واضح کیا کہ انہوں نے اپنے زبان سے جو کہا دل میں بھی ان کے وہی بات تھی۔
ان کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ اگر عثمان غنی کا قصاص لینے میں اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین جو انہوں نے بیعت کی, اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں جھانک کر کے دیکھا. ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جو انہوں نے اپنے زبان سے کہی تھی, جس کے نتیجے میں انہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی. تو زبان و عمل کے اندر ہم سچے بنے, جس کے نتیجے میں اللہ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اور اس مصیبت پر اگر ہم صبر کر لیتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, تقدیر پر رضامندی کا ثبوت پیش کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ان من عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم, کہ اللہ رب العالمین جتنی بڑی مصیبت میں انسان کو مبتلا کرتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. انسان کا عمل اگر ٹھیک ہے, اس کا عمل اچھا ہے, اس کے باوجود وہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے, تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. یہ اللہ کے اگر آپ گناہگار ہیں, آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تو باعث عذاب ہے. لیکن اگر آپ کا عمل اچھا ہے, آپ نیک ہیں, آپ نیکوکاری کی زندگی گزار رہے ہیں, اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو یہ اللہ کے رضامندی کی دلیل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت سے انسان دوچار ہوتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء کو مبتلا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں, جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اسے اتنی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین اگر ایک نیک انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو ہم صبح و شام ذکر و اذکار کے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی. اے نبی, آپ کو اگر یہ کفار تکلیف دیتے آپ اس پر صبر کیجئے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اگر صبح و شام آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو لعلک ترضی, اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنی شہوات کو, اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے. روزہ یہ اللہ رب العالمین کو کیوں پسند ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یدع طعامہ و شہوتہ. اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے بندہ اپنی جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے روزہ یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے اگر انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ایک انسان کو اللہ کی رضامندی مل سکتی ہے. اور ایک آخری چیز, اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. قرآن کریم کے اندر ایک دعا سکھلائی گئی. اس دعا انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھے. یہ دعا پڑھے. کون سی دعا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ. کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کروں. وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب 40 سال کا انسان ہو جائے تو اسے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. 40 سال کا انسان بالکل میچور ہو جاتا ہے. عام طور سے انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ 40 سال تک پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے 40 سال کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں پر میں تیرا شکریہ ادا کروں. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضیہ. اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو سجدے میں ایک دعا پڑھتے تھے.
اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، کہ اللہ رب العالمین میں تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں تیری معافی کے بدلے، میں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، میں تیری رضامندی چاہتا ہوں تیرے غصے کے بدلے، اور تیری معافی چاہتا ہوں تیرے عذاب کے بدلے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی اگر رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کریں کہ رب العالمین ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے دنیا سے جانے کو وقت آئے تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری ہو۔